ہم جو پیدا ہوئے ہیں اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ 2 وقت کی روٹی کھا لی اور آرام کر لیا اور اچھے کپڑے پہن لیے اور ہم نے فیشن کر لیا اور کرکٹ کھیل لی اور ہاکی کھیل لی اور یہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. یہ فکر ہے تو یقین مانیے ہم تباہی کی طرف جس طرح بڑھ رہے ہیں مزید تباہی کی طرف جائیں گے، آگے کوئی راستہ نہیں. لیکن اگر ہمیں اپنی تعلیم سے یہ فکر ملے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، ہمیں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، ہمیں اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی ہم کو دین پہنچانا ہے اور ان کو بھی ہمیں جنت میں پہنچانا ہے. تب آپ دیکھیے ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا بالکل مختلف ہوگا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے آج ہم لوگ کو یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ صاحب لوگ رشوت لیتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں، سود کھاتے ہوئے یہ جملہ بولتے ہیں، کہ یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ جناب اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اس لیے بچوں کے لیے کچھ بنا کے چلے جاؤ، چاہے حرام کر کے بناؤ، چاہے رشوت لے کے بناؤ، چاہے ڈاکے مار کے بناؤ. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اگر وہ بچہ مرے گا تو وہ بچہ کہاں جائے گا، اس کا کیا بنے گا اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد. آپ دیکھیے ہمارے ہاں بہت بے شمار چیزیں ہیں مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں، گھر والے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ کھانا اس طریقے سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں. بچہ کہیں سے آتا تھا کہتے تھے بیٹا سب کو سلام کرو، السلام علیکم. بچے نے سلام کر لیا، بڑوں نے پیار کر لیا اس کو، وعلیکم السلام کہہ دیا. یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. بچے نے جہاں الٹے ہاتھ سے کھایا وہ ٹوک دیا کہ بھئی بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. نماز کا وقت ہوا تو بچوں سے جانماز بچھوا لی کہ بیٹا جانماز بچھا دو. اس نے جانماز بچھا دی. یہ کیوں بچھوائی جاتی ہے؟ اس کو پتہ چلے کہ بھئی قبلہ ہے کدھر کو. ورنہ جوان بچے ہو جائیں کو یہی پتہ نہیں ہوتا. ایک صاحب کے گھر میں ہم گئے، کہیں باہر، پاکستان سے باہر کی بات ہے، عصر کی نماز کا وقت تھا تو ان سے ہم نے کہا کہ جی نماز کا وقت، ہم نے کہا جی جانمازیں بچھا دے، گھر میں جماعت کر لیتے ہیں. جوان بچے تھے، کسی بچے کو قبلے کا پتہ نہیں تھا، بالکل الٹے رخ پہ قبلہ جانماز بچھا دی. کچھ شک پڑ گیا تو پوچھا ان کے والد کہیں آگے پیچھے، تو ان سے پوچھا نہ کہ نہیں قبلہ تو یوں نہیں یوں ہے. تو جب جوان بچے، مسلمان ماں باپ کے بچے ہوں اور جوان ہوں، ان کو جانماز بچھانے کا طریقہ نہ آئے کہ قبلہ کس طرح جانماز بچھائی جاتی ہے، تو آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ مسلمان کا سرمایہ ہے یا ان کا سرمایہ ہے؟ تو ہاں بات ہے نصاب تعلیم کی، بات ہے اپنے گھر میں تعلیم و تربیت کی. تعلیم و تربیت کا بنیادی اصول وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب تک دل و دماغ میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، آپ یقین مانیں کبھی بھی ہم اپنے پیٹ اور پیسے کے چکر سے باہر نہیں آ سکتے. اور جب دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ نہیں اپنا ہی پیسہ کمانا ہے اور اپنی ذات ہے، تو جو خود غرضی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود غرضی ہی بڑھے گی آگے جا کر، یہ کبھی کم نہیں ہوگی. نہ کسی کے جنازے میں جانے کا وقت ملے گا، نہ کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے وقت ملے گا، نہ کسی کی مدد کے لیے وقت ملے گا. اپنی زندگی میں ہر انسان مصروف ہے، وہ چلتا چلا جائے گا، یہی ماحول آگے بڑھے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور اپنے سے جو کچھ ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے اس کے پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاں ہم تعلیم کا معیار ایسا رکھیں. دیکھیے آج ہمارے ہاں کوئی امام راضی اور امام غزالی نہیں پیدا ہوں گے. اگر ہم لوگ اس انتظار میں کہ وہ آئیں گے، وہ تبدیلی لے کر آئیں گے تو کچھ ہوگا، ایسی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. انہی گوشت پوش کے انسان جو ہم اور آپ جیسے آپ ایک دوسرے سامنے پھر رہے ہیں، وہی کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے تو لے کر آئیں گے. دارالعلوم کراچی میں ہم نے اس کا بڑا اہتمام فرق کیا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میٹرک تک ہمارے ہاں جب بچہ میٹرک سے فارغ ہوتا ہے وہ تعلیمات اسلام پڑھ چکا ہوتا ہے، ناظرہ قرآن کریم پڑھ چکا ہوتا ہے، اور بنیادی جو مسائل ہیں، بہشتی زیور ہے، بہشتی گوہر ہے، یہ پڑھ چکا ہے. تلاوت کلام پاک صحیح ہے، نماز روزے اس کو آتے ہیں، حرام اور حلال کا اس کو پتا ہے، بنیادی فکر اس کے اندر تعلیم کی رچ بس جاتی ہے. مسجدوں میں لے جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑوں کے بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے، ماں باپ کے حقوق ان کو بتلائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو عالم دین بنانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. جو عالم دین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ دوسری لائن میں چلا جاتا ہے، کوئی پابندی نہیں. لیکن
یہ کام ایک ادارہ کر رہا ہے، 2 ادارے کر رہے ہیں، 4 ادارے کر رہے ہیں، وہ کتنی انسان کو داخلے دے دیں گے؟ ہم میں سے یہ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے یہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے ہاں ایسا ماحول بنائیں، اپنے تعلیمی اداروں کو ڈیولپ کریں، اپنے اسکول والوں کے پاس جائیں کہ دیکھیں جی آپ جو ہمارے بچوں کو چیزیں سکھلا رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ڈانسنگ کلاسیں ہو رہی ہیں اسکولوں کے اندر، میوزیکل کلاسز ہو رہی ہیں اسکولوں کے اندر، کیا بنانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ بھائی کیا تعلیم دینے جا رہے ہیں؟ ایک کرسچن اسکول کے پرنسپل سے کسی نے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے، آپ جن بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ تو اپنے مشن میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں ناکام رہے؟ پرنسپل نے کہا کرسچن اسکول کے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جن بچوں کو پڑھایا وہ ہیں تو مسلمان کے مسلمان، وہ عیسائی تو نہیں بن سکے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ان بچوں کو اگر عیسائی نہیں بنایا تو پھر مسلمان بھی نہیں چھوڑا، میں نے ان بچوں کو اگر عیسائی نہیں بنایا تو پھر میں نے ان بچوں کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کہنے کو ہم ایک اسلامی کنٹری میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی ہائی کلاس وہ کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ کیا فکر لے کر نکل رہی ہے، وہ کیا سوچ لے کے نکل رہی ہے؟ یہی سوچ کہ اگر کوئی آسیہ بی بی جیسی گالی دے دے تو اس کے دفاع کے لیے پہنچ جاؤ، سلمان رشدی کو کوئی اگر الٹیمیٹم دے دے تو اس سے لڑنے پہنچ جاؤ، اور عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو تو اس کے اوپر اعتراض کرنے لگ جاؤ، مسجد اور مدرسوں پر اعتراض کرنے لگ جاؤ۔ یہ سوچ پیدا ہی در حقیقت نصاب تعلیم کی ہے۔ تو جب تک نصاب تعلیم کے اندر یہ 2 عناصر شامل نہیں ہوتے، ہمارا نصاب تعلیم اپنے ماحول، اپنے دینی ضرورت سے بیٹھ کر آہنگ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہو رہی، کوششیں بہت ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنے دارالعلوم کی آپ کو سامنے مثال دی، ہم نے بہت کوشش کی ہے اس سلسلے میں، لیکن یقیناً کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کمیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، ہمارے اندر بھی کمی ہوگی۔ کچھ لوگ آگے بڑھیں، وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر مزید ترامیم کریں، وہ اپنا تجربہ کریں اور آگے بڑھیں، کوئی تیسرا آئے گا اور آگے بڑھے گا۔ لیکن وہ سوچ وہ فکر جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی، وہ سوچ جب تک ہمارے بچوں میں منتقل نہیں ہوگی، اس کے بغیر ہمارا نہ ماحول اسلامی بنے گا، نہ ہمارا ادارہ اسلامی بنے گا۔ آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی پستی، جس پستی میں ہم لوگ دنیا میں جا رہے ہیں، وہ پستی در حقیقت کس بنیاد کے اوپر ہے؟ آپ دیکھیے کس بنیاد کے اوپر آج پستی ہے۔ آج کیا مسلمان کے پاس دولت کم ہے؟ دولت آج مسلمان کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ آج کیا مسلمان کے پاس افرادی قوت کم ہے؟ آج مسلمان کے پاس افرادی قوت سب سے زیادہ ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے؟ اتنی زمین ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر آپ مراکش تک چلے جائیں، مسلمانوں کے ممالک بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایک کڑی کی صورت میں ملے ہوئے ہیں۔ ایسا خطہ ارض مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا خطہ ارض نہیں ہے۔ سمندر کے بہترین ناکے اللہ رب العزت نے مسلمان کو دیے۔ نہر سوئس، اگر آج مسلمان کے پاس غیرت اور طاقت ہوتی، مسلمان نہر سوئس کو اگر آج بند کر دیتا تو ساری دنیا کی تجارت کھڑی ہو جائے۔ آبنائے باسفورس ترکی کے اندر ہے، وہاں آج جو ایشیا کو اور یورپ کو ملا رہا ہے، ایک طرف ایشیا ایک طرف یورپ ہے، وہ آج سمندر بند ہو جائے، آپ دیکھیں پوری دنیا کھڑی ہو جائے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پیسہ مسلمان کے پاس اتنا ہے کہ آج پوری دنیا کو پال رہا ہے پاکستان اپنے پیسے سے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہمارا وجود نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت خدا کا خوف نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، غیرت ایمانی نہیں ہے، حمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم در حقیقت اسلامی نہیں، فکر ہماری اسلامی نہیں، سوچ ہماری اسلامی نہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ پیسے کے بن کر رہ گئے۔ جب پیسے کے ہو کر رہ گئے، اس چیز سے زیادہ آج ہمارے اندر سوچنے کی سکت نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، چھوٹے چھوٹے ہم سرکاری اسکولوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں، یہ تو پرائیویٹ اسکول ہی ترقی آگے کریں گے، چھوٹے چھوٹے اسکول ہی آگے بڑھیں گے، بچوں کی تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے ادارے سامنے آئیں گے، تو آپ دیکھیے گا انقلاب برپا ہوگا۔ آپ دیکھیے تبدیلی آ رہی ہے، الحمدللہ آ رہی ہے۔ یہ بات نہیں ہے اب سے 20 سال پرانی بات نہیں، آج اسلامی اسکول قائم ہیں، بڑے بڑے اسکول الحمدللہ آ رہے ہیں، نت نئے تجربے کر رہے ہیں، بڑے بڑے حلقے لگ رہے ہیں درس کے،
یہ درسقرآن.com کے نام سے آپ کام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ساری دنیا اس کو سنتی ہے. اس جیسی لاتعداد کوششیں ہیں، لیکن سب مل کر کریں گے. آپ دیکھیے گا اللہ نے چاہا انشاءاللہ تبدیلی آ کر رہے گی. اسلام ہمارا برحق، تعلیمات اس کی برحق، ہم لوگ کمزور ہیں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اسلام کے سانچے میں ڈھال دیجئے. یا اللہ اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماحول کو اسلامی بنا، ہمارے فکر کو اسلامی بنا، ہماری دین کو اسلامی بنا، ہماری سوچ کو اسلامی بنا. یا ارحم الراحمین دین کے خاطر ہم لوگوں کو محنت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی